سیرت زینب کے ایک حصے کو رکھتا ہوں۔ شہزادی کے حوالے سے دو باتیں تو بہت ہی مشہور ہیں۔ شہزادی کا ذکر ہوگا تو پردے اور حجاب کی بات ضرور آئے گی، شہزادی کا ذکر ہوگا عزاداری امام مظلوم کی اہمیت ضرور آئے گی۔ یہ دو موضوعات وہ ہیں جس پہ آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ زینب کی زندگی کچھ اتنے مصائب میں گزری کہ شہزادی کا لقب بھی ام المصائب ہو گیا کہ ساری زندگی جس نے مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی۔ ابھی بچپن ہے کہ نانا کی وفات کو بھی دیکھا اور نانا کے فوراً بعد اپنی ماں پہ ہونے والے مظالم کو بھی دیکھا۔ جوانی کے مرحلے میں داخل ہوئی اور ایک مرتبہ اپنے بابا پہ ہونے والے مظالم کو دیکھ رہی۔ ضعیفی کا مرحلہ آیا تو میدان کربلا کا ایک ایسا کردار بن گئی زینب کہ رہتی دنیا تک کربلا زندہ ہوئی زینب کی وجہ سے۔ اتنے سارے مصائب کے لقب ام المصائب قرار پایا، لیکن ان تمام مصائب کے درمیان زینب اپنی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام ہم تک پہنچایا، اور جو میرا عام طریقہ کار درس میں رہتا کہ درس کا جو اپنا ایک مخصوص مزاج ہے اس کو اور شب کی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات آگے کی جاتی، وہ جو سیرت زینب کا ان مصائب کے درمیان زینب نے اپنی سیرت کا جو ایک اہم ترین پیغام پہنچایا وہ یہی کہ جتنے بھی مصائب اور جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ان تمام مصیبتوں کے درمیان فریضہ تبلیغ، فریضہ امر بالمعروف، معاشرے کو آگاہ کرنا حقائق دین سے، یہ کبھی زینب کبریٰ کے طرز عمل اور سنت سے جدا نہیں ہوا۔ رو رہی تب بھی فریضہ تبلیغ جاری، قیدی بنی تب بھی فریضہ تبلیغ جاری، درباروں اور بازاروں میں خطبے دے رہی تب بھی فریضہ تبلیغ جاری ہے، اور ان تمام کے ساتھ جب شہزادی تھی علی کے زمانے میں تب بھی فریضہ تبلیغ جاری۔ اپنی دیگر تمام دنیاوی پریشانیوں کے درمیان زینب نے یہ مسئلہ بتایا۔ زینب کبریٰ کی ذات ایک نمونہ بن کے آتی ہے کہ جس نے ساری زندگی زینب کی دیکھ لی۔ رسول زندہ، بچپنا ہے زینب کا، مدینے کی بچیوں کو کھیل کے نام سے بلاتی اور تبلیغ کا سلسلہ جاری۔ زینب کی جوانی آ گئی، زینب شہزادی، کیونکہ علی کوفے میں پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ، زینب شہزادی بنتی ہیں، لوگوں عورتوں کو ملاقات کے لیے بلاتی اور باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ زینب کی ضعیفی آ گئی، اب زینب قیدی بنی، اب زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے، اب زینب کو بے محمل و بے اماری کے اونٹ پہ بٹھا کے لے جایا جا رہا، مگر بازار میں جائیں تو، دربار میں جائیں تو ہر جگہ تبلیغ کا سلسلہ جاری، ہر جگہ خطبات دینے کا سلسلہ جاری، حتیٰ یہ کہ سیرت زینب کا آخری حصہ جس کے بارے میں روایتیں مختلف، لیکن ایک روایت جو بہت کم پڑھی جاتی علماء نے لکھی، جناب زینب کی قبر کہاں؟ شام کے شہر دمشق میں سیدہ زینبیہ کے نام سے ایک عالیشان روضہ، قاہرہ مصر کے شہر قاہرہ میں زینبیہ کے نام سے ایک روضہ، اور مدینہ کی جنت البقیع میں بھی ایک قبر کو کہا جاتا ہے کہ زینب کی قبر۔ یہ 3-4 جگہ قبر کیوں آ گئی، کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جناب زینب کا انتقال کہاں ہوا، اور یہ کیوں پتہ نہ چل سکا؟ وہ اس لیے کہ سید سجاد اور زینب نے تقسیم کار کر لی۔ سید سجاد امامت کے فرائض انجام دینا مدینے کو مرکز بنایا، اور زینب کو تبلیغ دین اور حسین کا پیغام پہنچانا، چنانچہ زینب یہ مناسب سمجھا کہ شہر جائے، دیہات، گاؤں، اسلامی دنیا کے غیر معروف جگہ زینب نے مدینے میں حسین کی صف ازا بچھائی۔ کچھ عرصہ گزرا، انقلاب کے آثار نظر آئے، گورنر نے حاکم کو خط لکھا، حاکم یہ تو دیکھ چکا کہ زینب کو قید کرنے کا نتیجہ کہ نام میں یزید داخل دشنام ہو گیا، قید تو نہیں کیا جا سکتا، کہا ان کو مدینے سے جلا وطن کر دو۔ مکے آ گئے، مکے آئیں، یہاں صف ازا بچھا کے بیٹھے، حسین کا تذکرہ شروع کیا، 6 مہینے سال یہاں تبلیغ کی، لوگوں کو حالات معلوم ہے، انقلاب آنے لگے، کہا انہیں طائف بھجوا دو۔ اب ہوتا یہ ایک تو یہ کہ شہزادی خود ایک سفر اپنا مقرر کرے کہ 1 سال یہاں رہنا، حکومت کے کان کھڑے ہو جائے، حکومت چوکنا ہو جائے، یہ کیا ہو رہا؟ اور ایک طریقہ یہ کہ حکومت کے ہاتھوں سے تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا، وہ یہ سمجھ رہی کہ ہم ایک شہر میں زینب کو جلا وطن کر کے بھیج رہے ہیں، زینب سفر سے گھبرا جائیں گی، زینب غربت سے پریشان ہو جائیں گی، مگر یہ تو زینب کا مقصد ہے۔ جیسے اس ظالم حکومتوں میں سید سجاد نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، زینب نے جلا وطنی کا حکم
جو حکومت جاری کرتی ہے اس کی مدد سے تبلیغ کی. حاکموں کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی کہ جو حکم وہ زینب کی زبان بندی کا جاری کرتے ہیں اس شہر سے چلی جاؤ. یہی تو زینب کا مقصد تھا کہ میں جگہ جگہ پہنچوں, اپنے بھائی کا ماتم کروں. قاہرہ بھی گئی, دمشق بھی گئی, مدینے بھی پلٹ کے آئیں. اس سفر میں کہیں انتقال ہو گیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب زینب ضعیفی میں. اور کون سی ضعیفی؟ عام ضعیفی نہیں. کوفے و شام کے مصائب چھوٹے مصائب نہیں, ان مصائب کی ضعیفی کہ محمد حنفیہ چھوٹا بھائی آ رہا ہے, اپنی بڑی بہن کو نہیں پہچان پا رہا. اتنی ضعیفی کے بعد زینب کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. تو پیغام مل رہا, اے زینب کبریٰ کے جانثاروں, اے زینب کبریٰ کی کنیزوں, اے زینب کبریٰ کو ماننے والوں, طریقہ زینب دیکھو. یہ زینب کبریٰ کی سیرت ہے کہ دیکھو ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ سے غافل نہ ہونا. شہزادی بن کے بھی زینب نے تبلیغ کی, قیدی بن کے بھی زینب نے تبلیغ کی, مصائب سے پہلے بھی زینب نے تبلیغ کی. وہ مصائب کہ فاطمہ کی طرح سے زینب بھی اگر یہ کہیں کہ اتنے مصائب پڑے کہ دن راتوں میں بدل جاتے, اس کمزوری کے بعد بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا. یہ زینب کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.